بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے قبل پہلے ایک مزار اور ہے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. بہلول دانا سیدنا خلیفہ وقت ہارون رشید کے زمانے میں فقیر مشہور تھے. بہلول دانا کا کام یہ تھا کہ بالو اور ریت میں جیسے بچے گھرودے بناتے ہیں جمع کر کے، سوراخ کر کے، دروازہ کھڑکی روشن دان بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں. بہلول دانا بھی ریت کو جمع کر کے گھرودے بنایا کرتے تھے. لوگ آپ کو وقت کا یعنی بہلول مجذوب جسے کہتے ہیں سمجھتے تھے اور ان کے پاس آتے جاتے تھے. ہارون رشید کا زمانہ بڑا مبارک، بڑا نیک زمانہ تھا. عادل و منصف تھے، رحم دل تھے. ان کی بیوی جس کا نام زبیدہ تھا وہ بھی نیک بیوی تھی. ایک دن وہ اپنے سواری سے اپنے محل سے نکل کر جا رہی تھی تو بہلول دانا جو ہے وہ بیٹھے گھروندے بنا رہے تھے. زبیدہ نے اپنے سواری والے سے کہا رکو. گاڑی سے اتری اور اترنے کے بعد بہلول دانا کے پاس گئیں اور کہا اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا جنت بنا رہا ہوں. زبیدہ نے کہا بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا. کیا قیمت لوگے؟ انہوں نے کہا 1 اشرفی. بٹوے سے انہوں نے 1 اشرفی نکالی اور بہلول کو دے دی اور پھر سواری پہ بیٹھ کے چلی گئی. رات کو ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں گھوم رہا ہوں اور ایک جنت میں خوبصورت محل ہے جس پہ لکھا ہوا ہے زبیدہ کا یہ محل ہے. آنکھ کھل گئی تو صبح کو معمولات سے فارغ ہو کر ہارون رشید نے زبیدہ سے کہا کیا معاملہ ہے کہ میں نے آج پہلی مرتبہ ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں ایک محل ہے جس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ زبیدہ کا محل ہے. زبیدہ نے کہا ارے کل میں جو سواری سے باہر نکلی تو راستے میں بہلول ملے. میں اتر گئی اور میں نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت بنا رہا ہوں. میں نے کہا بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں.
میں نے ایک اشرفی انہوں نے مانگا، دے دی اور چلی آئی۔ اب خلیفہ ہارون رشید کو اشتیاق ہوا یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ پہلے کے زمانے کے بادشاہ لوگ جو نیک اور ایماندار پرہیزگار ہوتے تھے وہ بزرگوں کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ جب انہوں نے زبیدہ سے یہ خواب کی تعبیر سنی تو آپ بھی سواری سے نکلے اور وہیں بہلول پھر مل گئے جہاں زبیدہ کو ملے تھے۔ جا کر پوچھا، اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت بنا رہا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کہا کیا قیمت لوگے؟ کہا کہ آدھی حکومت چاہیے۔ انہوں نے کہا بہلول کل میری بیوی جو ہے زبیدہ کو آپ نے ایک اشرفی میں جو ہے جنت بیچ دی اور آج مجھ سے پوری حکومت کا آدھا حصہ مانگ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ ہاں کل جو ہے تمہاری بیوی زبیدہ نے بن دیکھے بات کی تھی، کل بغیر دیکھے ہوئے انہوں نے جنت خریدی تھی اور تم نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ کر سودا کیا ہے، اس لیے قیمت ہو گئی ہے۔ جب تک ہارون رشید خلیفہ رہے ان کا زمانہ بڑا ہی نیک اور خوشحالی کا تھا۔ ہارون رشید کا زمانہ اتنا پیارا تھا کہ اس زمانے میں شیر اور ہرن اور بکری ایک جگہ سے خوراک لیتے تھے، ایک ساتھ چرائی کرتے تھے۔ ایک دن ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو مار ڈالا تو معلوم ہوا کہ آج خلیفہ ہارون کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس ملک کا بادشاہ، جس ملک کا وزیر اعظم عادل ہوتا ہے، منصف ہوتا ہے تو رعایا بھی مصروف رہتی ہے اور درندے بھی انسانوں کا احترام اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہمیشہ ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے۔ آج کا یہ دور جس میں پوری دنیا تباہی کے دہانے پہ ہے، بہت زیادہ مشکل اور پریشانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی محبوب نیک بندہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، فرشتے آمین کہیں تو یہ کرونا کی وبا اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہٹ سکتا ہے۔ یہ قہر الہی ہے، یہ ظلم کا، انصاف کا بول بالا نہ ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندیاں پریشان حال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی
نیک لوگوں کے محبت کرنے والوں کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ والوں کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ اللہ والا جو زبان سے کہہ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کہا ہو جاتا ہے۔ کل میں نے ابراہیم ادہم بلخی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا حصہ اور اس کے بعد ولایت کا حصہ اور آپ کی نسبت سے گنہگار کا نیک ہو جانا بتایا تھا، اور آج بھی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے اللہ والوں کی عظمت اور بزرگی اور ان کا احترام اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک گنہگار عورت ان کے شہر میں آ گئی اور بدکار عورت تھی۔ شہر کے کچھ لوگ اس کے حسن میں گرفتار ہو گئے۔ بہت سارے لوگ جو نیک لوگ تھے پریشان ہو گئے کہ یہ بلا کہاں سے آ گئی۔ بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کیا کہ حضور، آپ کے زمانے کے ہوتے ہوئے ہمارے شہر میں ایسی بلا آ گئی ہے، دعا فرمائیں کہ یہ بلا دور ہو جائے۔ آپ نے درخواست قبول فرمائی، مصلی اٹھایا، تسبیح ہاتھ میں لی، اور جہاں وہ گندی عورت، بدکار عورت آ گئی تھی اس کے کوٹھے کے نیچے مصلی بچھا کے بیٹھ گئے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور کوئی شخص اس گندی عورت سے ملنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ آپ نے اس کے کوٹھے کے دروازے کے باہر مصلی بچھا دیا تھا۔ جو بھی آتا واپس جاتا۔ اس نے سوچا کہ آج میرا کوئی گراہک نہیں آیا، معاملہ کیا ہے؟ جب اس نے معلوم کیا تو کہ ایک بزرگ نیچے مصلی بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ چل کر آئی اور اس نے کہا، آپ نے میری روزی چھین لی ہے، میری یہی کمائی تھی، آپ کی وجہ سے میری مشکل بڑھ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتا تو رات میں کتنا اشرفی اور کتنا پیسہ کماتی ہے؟ جو بتایا اس نے، آپ نے اپنے پاس سے اسے دے دیا اور فرمایا کہ اب پوری رات میری ہے، جو میں کہوں تجھے کرنا ہوگا۔ کہا بے شک میرا مقصد جو ہے وہ آپ سے حل ہو رہا ہے، میں جو آپ کہیں گے اس کو مانوں گی۔ آپ نے فرمایا جا، پاک صاف ہو جا، غسل کر، وضو بنا جیسے میں بتاتا ہوں،
اس نے ویسے ہی کیا۔ آپ نے مصلی بچھا دیا اور کہا 2 رکعت نماز کی نیت کر کے مصلی پہ کھڑی ہو جا۔ جب وہ مصلی پہ کھڑی ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے پروردگار، میں نے بدکار اور بدکاری سے اس عورت کو لا کر تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے۔ تو پروردگار اس کے قلب کو پھیر دے، اس کا قلب جو ہے دنیا داری سے ہٹ جائے اور یہ برائی سے بچ جائے۔ جب وہ سجدے میں گئی تو فرشتوں نے آمین کہی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ جب نماز 2 رکعت ہو گئی، اس نے سلام پھیرا تو نیک اور پارسا ہو گئی تھی۔ اب جو اس سے ملنے والے آنا چاہتے تھے آئے تو اس نے کہا، میں تمہارے کام کی نہیں رہی، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور میں بایزید بسطامی کی دعا سے پارسا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں سے پاک و صاف کر دیا۔ تو اللہ والوں کا گزر بھی اللہ تعالیٰ ان کے گزرنے سے بھی ہدایت عطا فرماتا ہے اور ان کے فرمانے سے بھی اللہ تعالیٰ اچھائی پیدا فرماتا ہے، برائی کو دور کر دیتا ہے۔ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں نقل فرمایا ہے۔ آپ کا شمار اجلہ اولیاء میں ہوتا ہے، بہت ہی مقرب اللہ تعالیٰ کے بندوں میں گزرے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے دوری ہے، جس کی وجہ سے ایمان والے ہم ہو کر بھی پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی محبت عطا فرمائے اور اسلام اور دین کی شاہ راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔